جب اس نے اپنے گھر کا چھوٹا دروازہ میرے لیے کھولا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا، نہ جانے اس عورت نے آج میرے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میں نے انہیں سامان دینے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا لیکن اس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم خود اندر آؤ۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو کہ میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے نہایت دھیمی اور ریشمی آواز میں مجھے کہا، شاہ جی اندر آ جائیں۔ باہر گلی میں اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو مناسب نہیں لگے گا، ویسے بھی میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا اور جیسے میں ان کے سحر کے کسی اثر میں آ گیا تھا اور چپ چاپ اپنے قدم بڑھا کر صحن میں داخل ہو گیا۔ انہوں نے فوراً میرے اندر آتے ہی پیچھے سے کنڈی لگا دی۔ جیسے ہی کنڈی بند ہونے کی آواز آئی میرے دل میں ایک ہلچل سی ہوئی۔ صحن کے اندر مکمل طور پر اندھیرا تھا، بس اندر سے ایک کمرے کی روشنی کی ہلکی سی لکیر جیسے باہر سی آ رہی ہو۔ میں نے دھیمے سے ان کے سامنے وہ سامان آگے بڑھایا جو انہوں نے مجھے لانے کو کہا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی سامان لینے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا تو ان کی نرم نازک انگلیاں میرے ہاتھوں کے ساتھ چھو گئیں۔ وہ لمس اتنا غیر متوقع اور پرکشش تھا کہ میرے پورے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ انہوں نے سامان لے کر سائڈ پر رکھا اور میری طرف دیکھ کر ایک گہری لمبی سانس لی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے اندر اب ایسی کوئی بھی گھبراہٹ باقی نہیں ہے جو پہلے نظر آ رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے چہرے پر ایک اعتماد اور شوخی نمایاں ہو گئی ہو۔ انہوں نے اپنے دوپٹے کو کندھے پر درست کرتے ہوئے مجھے غور سے دیکھا اور پھر کہا کہ شاہ جی آپ واقعی میں بہت بھولے ہیں۔ کیا آپ کو سچ مچ ایسا ہی لگا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے اور میں نے آپ کو یہ سامان لانے کو کہا تھا؟ میں نے انہیں کہا، ہاں بالکل، مجھے تو ایسے ہی لگا۔ میں ان کی یہ بات سن کر دنگ رہ گیا تھا اور الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ میں نے انہیں حیرت سے دیکھا اور پوچھا، تو پھر یہ سب کیا تھا؟ آخر آپ نے مجھے اس طرح کیوں بلایا؟ انہوں نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ مجھے جواب دیا، یہ سامان تو بس ایک بہانہ تھا، اصل میں تو میں نے آپ کے ساتھ ایک بات کرنی تھی اور اس سنسان اور گرم رات میں مجھے آپ کی بہت ضرورت تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا دل کافی اکیلے پن کا شکار ہے، اکیلے میں انہیں بہت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ وہ کافی دنوں سے میرے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اصل میں ان کا پڑوسی تھا جو کہ گاؤں سے کام کے سلسلے پر یہاں پر آیا ہوا تھا۔ یہاں پر میری بہت اچھی نوکری لگ گئی تھی اور میں بھی اپنے گھر میں بالکل ہی تنہا ہوتا تھا۔ وہ اکثر ہی مجھے آتے جاتے گھورتی تھی، ایک دو دفعہ ہماری سلام دعا بھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ہماری کبھی بھی کوئی خاص بات نہیں ہوئی، مگر وہ جب بھی مجھے دیکھتی تھی تو مسکراتی تھی اور میں بھی اکیلے پن کا شکار تھا۔ میں بھی جب انہیں اتنے خوبصورت ڈریس میں دیکھتا تھا تو میرا دل کرتا تھا کہ اتنی خوبصورت عورت ہے اور اکیلی رہتی ہے۔ کافی بار میں نے بھی سوچا تھا کہ ان کے گھر جا کے ان کا حال چال پوچھوں گا، مگر مصروفیات کی وجہ سے میں کبھی بھی ان کے گھر اس طرح نہ جا سکا۔ آج مجھے یہاں پر آئے ہوئے پورے 3 مہینے ہو چکے تھے اور میری آج تک ان سے ٹھیک طرح سے بات نہیں ہوئی تھی۔ آج جب میں آفس سے آیا تھا اور گھر پر آرام کر رہا تھا تو اچانک سے مجھے ان کی کال آئی تھی کہ کچھ سامان ختم ہو گیا اور انہیں اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، اس لیے انہوں نے مجھے سامان لانے کو کہا تھا۔ میں نے بھی بنا کچھ سوچے سمجھے ان کا سارا سامان لے کر آیا اور سوچا کہ اکیلی عورت ہے، سامان دے جاتا ہوں۔ حالانکہ کافی رات ہو چکی تھی، کافی دکانیں بند بھی تھیں۔ میں نے بہت ڈھونڈ کر یہ سامان نکالا تھا۔ مجھے لگا بیچاری کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو میں اس کی مدد کر ہی دیتا ہوں۔ اندر ہی اندر میرا دل بہت زیادہ گھبرا بھی رہا تھا۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تھا میں نے پہلے ادھر ادھر دیکھا تھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کیونکہ محلے میں اکثر ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس طرح سے اکیلی عورت کے گھر جانا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے چھوٹا دروازہ کھولا تھا اور آہستہ سے کنڈی لگا دی تھی۔ آج جب وہ اپنے دل کی بات مجھے بتا رہی تھی تو انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ وہ کافی دنوں سے میرے بارے میں سوچ رہی تھی، اسی لیے انہوں نے اس تنہائی کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ سن کر میرا دل تو جیسے دھک سے رہ گیا۔ اب میرے دل کی دھڑکنیں بھی بے قابو ہونے لگی تھیں، کیونکہ میں بھی اپنے گھر میں بہت ہی تنہا اکیلا ہوتا تھا۔ ایک انوکھا سا خوف اور کشش کا ملا جلا احساس میرے اندر جاگ اٹھا تھا۔ گرمی کا احساس جیسے غائب ہی ہو گیا تھا۔ میری تمام تر توجہ ان کی باتوں اور ان کے سحر انگیز انداز پر مرکوز ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئیں
ان کی سانسوں کی گرمی مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا، شاہ جی، اس تنہائی میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں ہمارے علاوہ کوئی تیسرا موجود نہیں ہے، بس آپ اور میں ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا اور میرے اندر سے ساری جھجک اور خوف ایک پل میں پگھل کر رہ گیا۔ مجھے ان کے اس حسین اور رومانوی ماحول میں ایک عجیب و غریب سا مزہ آنے لگا تھا۔ ان کی اس دیسی انداز کی گفتگو اور بے باک لہجے نے ماحول کو اور بھی چٹخارے دار اور سحر انگیز بنا دیا تھا۔ ہم دونوں صحن میں اس مدھم روشنی میں ایک دوسرے کے بالکل قریب کھڑے تھے۔ رات کا وہ وقت ہمارے لیے جیسے وہیں پر تھم سا گیا تھا۔ یہ دھیمی دھیمی روشنی ہمارے موجود تمام دوریاں مٹا رہی تھی۔ ان کے اس رومانوی انداز نے میرے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا، جہاں اب نہ کوئی خوف باقی تھا اور نہ ہی کوئی ہچکچاہٹ۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور اپنی ہتھیلیوں سے میرے سر پہ جو پسینہ تھا اسے صاف کرنے لگی اور کہا کہ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا پسینہ کیوں آیا ہوا ہے آپ کو؟ پھر اس نے اپنے نرم ہاتھوں سے میرے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا اور مجھے آہستہ سے کھینچتے ہوئے اندر والے کمرے میں لے گئی۔ اندر کا ماحول بالکل ہی ٹھنڈا تھا۔ کمرہ ہلکی ہلکی نیلی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا، آپ کو بہت پسینہ آ رہا تھا نا، اس لیے میں آپ کو اندر لے آئی ہوں۔ دیکھیں، یہاں ماحول بالکل ٹھنڈا ہے، آپ آرام سے بیٹھیں۔ کوئی شربت چاہیے آپ کو؟ ٹھہریں، میں آپ کے لیے ابھی روح افزا بنا کے لاتی ہوں۔ اس کے بعد وہ میرے لیے ایک مزیدار شربت بنا کے لائی اور جب میں نے وہ شربت پیا تو اندر تک میری روح ٹھنڈی ہو گئی۔ اس پرسکون ماحول میں میری دھڑکنیں اور بھی تیز ہو رہی تھیں اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم دونوں ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ گئے ہیں، جہاں وقت کی رفتار بہت ہی دھیمی اور سانسوں کی گونج ہر جگہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور پھر مڑی اور میری طرف دیکھا۔ اب ان کی آنکھوں میں شرارت اور اپناہیت کا ایک انوکھا سا امتزاج تھا۔ انہوں نے مجھے کہا، شاہ جی، میرے گھر اتنے سالوں بعد کوئی آیا ہے تو ایسے ہی تھوڑی نہ جانے دوں گی، ذرا آرام سے بیٹھیے۔ میں نے مسکراتے ہوئے ان کی بات مانی اور آرام سے بیٹھ گیا، مگر میری نظریں ان کے چہرے پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ اتنی حیا اور شوخی کے رنگ پل پل ان کے چہرے پر بدل رہے تھے۔ وہ میرے بالکل برابر میں آ کر بیٹھ گئیں۔ ان کا انداز گفتگو اس ماحول کو اور بھی پرکشش بنا رہا تھا۔ انہوں نے باتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ باتوں باتوں میں انہوں نے محلے کے لوگوں کا ذکر چھیڑا اور ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ سب لوگ آپ کو بہت سنجیدہ سمجھتے ہیں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ آپ کا دل بہت اچھا اور نرم ہے۔ ان کی اس تعریف نے میرے اعتماد کو اور بڑھا دیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے جو سرپرائز آج مجھے دیا ہے، مجھے اس کی بالکل بھی امید نہیں تھی، لیکن سچ کہوں تو مجھے یہاں آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میری اس بات پر انہوں نے نظریں جھکا لی اور ان کے چہرے پر ایک دلکش لالی سی دوڑ گئی تھی۔ کمرے میں موجود اکیلے پن اور تنہائی کا جادو ہم دونوں پر ہی پوری طرح سے چل چکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنی کچھ پرانی تصاویر دکھائیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا یہ دلکش انداز مجھے بہت بھا رہا تھا۔ میں نے جب ان کی پرانی تصاویر دیکھی تو وہ اس میں اور بھی زیادہ حسین تھی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر آپ نے پوری زندگی اکیلے کیوں گزار دی، مگر اس وقت میں ان کے دلکش انداز میں سب کچھ بھول چکا تھا اور ان کے سحر میں بری طرح کھویا ہوا تھا۔ مجھے اس تنہائی کا ہر پل بہت ہی زیادہ لذیذ اور مزیدار لگ رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ باہر کی دنیا بالکل خاموش ہو چکی تھی، لیکن اس کمرے کے اندر جذبات اور ارمانوں کی ایک نئی داستان لکھی جا رہی تھی۔ وہ میرے بہت قریب بیٹھی تھی۔ انہوں نے اپنا سر میرے کندھے پہ رکھ دیا۔ اپنی داستان سناتے سناتے وہ بہت رونے لگیں۔ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو میرے کندھے پر گر رہے تھے۔ ان کے ریشمی بالوں کی خوشبو مجھے ایسا محسوس کرا رہی تھی کہ کائنات کی تمام خوبصورتی ایک لمحے میں میرے اندر سمٹ گئی ہو۔ اس کے بعد میں نے ان کی ساری باتیں بہت غور سے سنی۔ اس ملاقات کے بعد ہمیں ایک عجیب سی خوشی اور ذہنی سکون فراہم ہوا جس کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ ہم نے گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کی اور اپنے دل کے سارے راز ایک دوسرے کے سامنے عیاں کر دیے۔ اس تنہائی کا ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور جو بھی زندگی کی تلخیاں تھیں وہ دونوں نے ہی بیان کی۔
جب صبح کی ہلکی ہلکی روشنی کھڑکی سے ٹکرا کر کمرے میں داخل ہونے لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ اب جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ انہوں نے مجھے بہت ہی پیار سے رخصت کیا اور میں ایک یادگار اور سحر انگیز رات کی حسین یادیں دل میں بساتے ہوئے چپ چاپ اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا۔